الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کھول کے پڑھو: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بآواز بلند پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. استاذ العلماء، رأس المدرسین، لائق سب تکریم، حضرت علامہ مولانا عبدالصمد غوثوی صاحب دامت برکاتکم زید مجدکم. حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم اللہ جلبانی صاحب، میرے دیرینہ محسن و مشفق حضرت علامہ مولانا محمد حسین فیضی صاحب، اور لائق سب تکریم پیر طریقت آل رسول حضور قبلہ پیر سید عبدالقیوم شاہ صاحب، پیر سید قمر الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم. جملہ علماء اہل سنت، نعت خوانان گرامی قدر، حفاظ قراء، سامعین و حاضرین، میرے عزیز جناب قاری محمد عارف صاحب بھی رابطے رہ گئے. قبلہ فیض صاحب نے بھی حکم فرمایا آج دی اس عظیم الشان روحانی بازم بانی و منتظم استاذ الحفاظ قاری قرآن مولانا قاری محمد اشرف جلبانی صاحب، اللہ تعالیٰ اسا ساریاں تے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے. جملہ حاضرین و سامعین، آج دی روحانی بازم خالصتاً اپنے مالک دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے. آغاز گفتگو بغیر کسی تاخیر دے ایک مرتبہ جاگ کے فرماؤ جو سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آیت الحمدللہ تو کو آیت بھی یاد ہے اور ترجمہ بھی یاد ہے. یہ آیت سر دل دی تختی تے لکھی ہوئی ہے: تو سمردہ جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ صرف اللہ دے رسول، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے.
یہود و ہنود، نصارہ و مجوس، بت پرست، آتش پرست، ستارہ پرست، ملحد، لا دین و بے دین، ساری دنیا دے کافر اور مرتد ایک مسئلے تے جمع ہو گئے، وہ مسئلہ ہے انکار ختم نبوت۔ جاگتے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، میں تھوڑی بارے دیگر توجہ چاہتا ہوں۔ ساری دنیا دا کفر ایک مسئلے تے ہی حملہ آور ختم نبوت دے مسئلے تے، آخر کوئی تو وجہ ہو سی، وجہ صاف ظاہر ہے، یہ مسئلہ میرے ایمان دی رگے حیات دا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت جزو ایمان نہیں، کل ایمان ہے۔ یعنی اگر کوئی آکھے کہ باقی سارے مسئلے ہو منینے ہیں تو ایک مسئلے دا انکار ہے، بھئی اگر سرکار کو آخری نبی منینا ہے تو نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، تلاوت قبول ہے، خیرات قبول ہے، تمام حسنات قبول ہیں اگر سرکار کو آخری نبی منینا ہے۔ اگر سرکار کو آخری نبی نہیں منینا، انہیں کوئی عبادت، کوئی عقیدہ قبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس تو بھی اچھی سبحان اللہ دی اجازت ہے تو ماشاءاللہ۔ غزوہ بدر تو گن کے غزوہ تبوک اور خیبر تک یہ جتنی جنگاں ہوئی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ کم و بیش 83 جنگاں ہوئی ہیں۔ انہاں 83 غزوات و سرایا کل صحابہ کرام جنہیں شہید تھے وہ 259 صحابہ کرام 83 جنگیں شہید تھے۔ مکی زندگی کوئی جنگ نہیں، دکھ اور مصیبتاں بہت ہیں، مگر صبر کر کے سامن دا حکم ہے۔ مدینہ پاک حکم تھا کہ انہوں کو جواب دو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ ہن انہاں مظلوم لوگوں کو اجازت مل گئی ہے کہ او بھی تو آپ کو جواب دے میں اور انہاں کو کمزور نہ سمجھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ انہاں دی مدد کرن تے خاص قدرت رکھن والا۔ 83 جنگاں اور 259 صحابہ کرام شہید تھے اور کافر قتل ہوئے 759۔ کل 1018 بندیاں دی جان صرف ہوئی ہے، اور تاریخ انسانی دا روح زمین دا سب تو بڑا انقلاب برپا ہوئے۔ اگر تسا جاگدے ہو تو جڑی جنگ تھی یہ عقیدہ ختم نبوت دے محاذ تھی، جنگ یمامہ۔ ہکی جنگ دے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 83 جنگاں 259 صحابہ کرام شہید تھے، اور ایک جنگ یمامہ 1200 صحابہ کرام شہید تھے، 7,500 کافر قتل ہوئے۔ تنکہ سمجھے مسئلہ ہی میں معمولی ہے۔ قادیان دا دجال و کذاب مرزا اس ظالم دی مدد واسطے سارا کفر کیوں کٹھا ہے؟ سارے کافر رل کے مسلمانوں کو کھاونا چاہتے ہیں۔ اس ظالم مرزا غلام احمد قادیانی یہ میرے مالک دا نظام ہے، وہ بدبخت کو شناختی ایسے دیتی ہے کہ دیکھن والے کو پتہ لگے یہ چوڑا ہے، ایسے چوڑے کوئی رب دے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ اس دن نہ تو پہلے مرزا لوائے، چونکہ اللہ جاندہ یہ مہدی ہومر دا دعویٰ کرے سی، تے ہر عقل والے بندے کو پتہ ہے کہ محمد مہدی تا حسنی حسینی سید حسین انہیں نال مرزا لگ دے، لہٰذا اے مہدی تا ہو نہیں سکتا۔ والغلام نال لگا ہوئے تاکہ ہر کوئی سمجھے جڑا امام ہو دے او غلام نہیں ہو دا، جڑا غلام ہو دے او امام نہیں ہو دا، تاکہ سمجھن کہ یہ نبی نہیں۔
بھئی ڈائریکٹ نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، پہلے جھوٹا دعویٰ ولایت کیتا ہے، پھر ولایت دے دعوے تو پھر وہ آکھے کہ میں مہدی ہوں، پھر وہ آکھے میں عیسیٰ ہوں۔ اگر دنیا بھر دے عیسائیاں کتھائی غیرت دا ذرہ ہو گیا تے قادیانی دا ساتھ نہ دے وینا، لیکن سب تو زیادہ فنڈنگ، سب تو زیادہ سرپرستی بھی عیسائی سڑواوڑ والے نصرانی انہاں نصارہ نے انہیں مکمل حمایت کی دی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی بھی نبی دی عزت دا مسئلہ ہوئے اٹھسی محمد عربی دا غلام، اچھی آخر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے خود کو عیسیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کی تھی ہے، مگر عیسائیوں نے حمایت ہی چھلی۔ پھر وہ اتھائی بس نہیں کی تھی، وہاں کہ میں ذلی نبی ہوں، واللہ کس میں بروزی نبی ہوں، پھر آکھس میں نبی ہوں۔ ہر دعوے جھوٹا ہے، اور میری گال کو یاد رکھا ہے، دنیا دا کوئی قادیانی کذاب اور دجال سب تو زیادہ انہوں دا اصرار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا جڑے شان حدیثہ ہیں، جڑے واپس آمن دیا حدیثہ ہیں، اوے حدیثہ پیش کر چک قادیانی دا دفاع کریں دن۔ یعنی سب تو زیادہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین دا زور لایا ہے۔ اگر عیسائی سچ مچ عیسائی ہوندے تو پھر کہیں بھی قادیانی دی حمایت نہ کریں دے۔ میں تھوڑے جا وقت اور انہوں گھننا پھر واقعاتی سنا ہونے، کچھ میرے جملے توجہ نال سماعت فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے پیدا ہوئے، کوئی مرزائی اس مسئلے تے موضوع نہ، اس موضوع تے اس مسئلے تے بحث نہ کرے سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی پاکیزہ اور طاہرہ سدا عقیدہ اور ایمان قرآن نے بیان فرمایا۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام دی امی تے بہتان لے دیں، یہود عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ دے نہیں بنے دے، حبیب نجار دے ضمن بہتان لا کے حضرت عیسیٰ دا گلہ کرے دیں، انہوں دی امی دی توہین کرے دیں، اور بہتان بھئی اتنے بدتمیز اور بے ادب ہوئے دیں اس مسئلے تھے۔ مگر افسوس ہے نصارہ دے وڈے دوستی یہود ہیں، اگر غیرت ہوئے انہوں دے اندر ایمان دی عیسیٰ دی امی تے الزام لاوڑ والیا کو سجن نہ بڑھا لینا۔ جاگ دے بیٹھو یہود اس مسئلے تے توہین کریں دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی کو طاہرہ اور پاکیزہ نہیں بنے دے، نصارہ طاہرہ اور پاکیزہ بنے دے اور اصل بھی بنے دے۔ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دا گرفتار ہونا اور تذلیل یا رسوائی یا ایسے الفاظ دا استعمال اسلام میں جائز کوئی نہیں۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے برملا انہا لفظ کو بیان کریں اور افسوس ہے نصارہ بھی منیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دی تذلیل تھی ہے، جبکہ قرآن نے انہیں نفی کی تھی۔ کففتو جاگ دے بیٹھے کففتو بنی اسرائیل آکھ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی عزت دی حفاظت دا اعلان فرمائے۔ اس تے بھی کوئی قادیانی بحث نہ کرے سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا صلیب تے ورنا، پھانسی تے لٹکنا، تختہ دار تے پہنچنا قرآن نے انہیں نفی کی تھی، اسائی کو ہرگز نہ بنے دے۔ جبکہ یہود دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب تے چڑھے، نصارہ بھی آخدن کے صلیب تے چڑھے، مگر اس تو بعد آسمان تے اٹھایا ورنہ سارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے اٹھائے گئے، اور یہود وہ انکار کریں، نصارہ وہ آدم کے پہلے پھانسی تے چڑھیں، تختہ دار تے لٹکائے گئے، پھر دفن ہوئے، 3 دن تو بعد پھر قبر چو نکل کے پھر آسمان تے گئے۔ نصارہ بھی جھوٹ تے مبنی عقیدہ رکھ دیں، اسلام دا عقیدہ سچا ہے۔ جاگ دے بیٹھی ہو سبحان اللہ۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد واپس یہودی نے انکاری، نصارہ ہی کو منے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ سکتے، اسا مسلمان بھی منے دیں
کہ واپس آسن نبی بن کے نہیں امتی بن کے آسن اور قادیانی کذاب و دجال صرف انہا حدیثوں کو گھننا نہیں صرف اس مسئلے دا بحث کریں عیسیٰ علیہ السلام دے واپس آمڑتے میں برملا بیٹھا تھا اسا اس عیسیٰ کو منے دے جڑے بن باپ دے پیدا ہوئے انہا واپس آمڑا اسا اس عیسیٰ کو منے دے جنہ دے امی طاہرہ اور پاکیزہ ہے اس عیسیٰ نے واپس آمڑا اسا اس عیسیٰ کو منے دے جنہ دست شفا ہے جنہ دم شفا ہے او جڑے پھونک مار کے مردے اٹھے دن او عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے واپس آمنا ہے جس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت و عظمت دی سلامتی نال آسمانہ تے اٹھائے اس عیسیٰ نے واپس آمنا ہے کسی بے کو چولا پوا مرنا رو عیسیٰ نہیں بڑھ سکتا توجہ ہے میری طرف پہلے اس مسئلے دی وضاحت ہو وجہ پھر اس ضمن قربانیاں دا تذکرہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف یہود نے مقدمہ کیتا کہ باغی ریاست میں پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ جیڑی جرم دی سزا امیر واسطے ہے وہی غریب واسطے جیڑی غریب واسطے ہے وہی امیر واسطے ریاست دے باغی نہ ہن جمعہ دری ہے فیصلے دا ہن جمعہ دری کو فیصلہ جج کرسی تے بیٹھے یہودی مولویوں نے دباؤ دیتے ہیں جج دیتے ہیں کہ فیصلہ بھی آج کر اور عیسیٰ علیہ السلام کو آج پھانسی لاؤ سزا بھی آج کر بالعموم صبح دے وقت کو پھانسی ہوتی ہے مگر ریاست کو اختیار ہے کہ وہ غیر معمولی حالات دے اندر معروضی حالات اس دے علاوہ بھی کر سکتے ہیں جج کو دباؤ دیتے ہیں کہ آج فیصلہ کر اور آج ہی پھانسی لا مولویہ نے دھمکی دیتی ہے یہودیہ نے اگر تک پھانسی نہ لایا اسم پورے ملک کی فساد کرے سو جج سوچائیں ایک پاسو تنہا عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ دوجے پاسو پورے ملک دی عوام ہے وہ فساد دا شکار تھی سی ایک بندہ پھانسی لگ دے ملک بچتا ہے کون اس بے غیرت جج کو دسے ہاں تیرے سارے ملک ہک پاسے اللہ دا نبی تنہا ہک پاسے جج نے فیصلہ دیتا ہے کہ آج ہی فیصلہ اور آج ہی پھانسی اصول ہے کہ جدے واسطے پھانسی دا اعلان کریں دے ہم وہ پھانسی والا تختہ چاہ کے گھاٹ تک خود ویدا ہے پھانسی دے گھاٹ تک مقتل تک تختہ سر تے رکھ کے ویدا ہے وہ کو کنڈیا دا لباس بنے دے ہم اور توہین اور احانت کریں دے ہم جس دوتے یہود دا اصرار ہے جس وقت جج نے فیصلہ کیتا ہے نہ ہی کنڈے دا لباس پواون دا وقت ہے اور نہ ہی اتنا ٹائم ہے چونکہ دی لہ بندے ہاں تے پھر پھانسی نہیں لا سکتے ہاں ہفتے کو پھانسی نہیں لگ گیا چھڑ کو پھانسی نہیں پھر پھانسی لگ گیا اتوار کو اتوار تک ملک دے بازمیر لوگ کھڑے تھی وجنا این واسطے یہودی ضد کھڑے کھڑے کہ آج ہی پھانسی لا توجہ ہے میری طرف اس فیصلے کو جج نے بغیر سوچے سمجھے اس بے غیرت جج نے عیسیٰ علیہ السلام واسطے پھانسی دا اعلان کیتا ہے اور جلدی چھن بھی اتھا پہنچا میں سیڈاں تو رسیاں بجے ہوئے جڑا درمیان جو رستہ ہے اتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مدعی بن سکتا ہے بیا بندہ نہیں آ سکتا میری ہی گال دل دی تختی تے لکھا ہے نبی دا دشمن ابالا ہو سی جلد بات ہو سی تکھا ہو سی جن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روانہ کرن لگن تختہ وزنی ہے پھٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فاقے دے نال گرفتار نہیں تھا خود عدالت آ گیا چپ تو سن کے پھٹا جڑا وہ اٹھاون واسطے پھٹے اچ وزن نہیں آپ چاون لگے پھٹا ڈھائے پہ اس ابالے مولوی نہیں تھے کہ ایوے پھٹا ڈھا دا رہا تنی لے گئے سی ڈی لے گیا تھا پھانسی نہ لگ سی پھانسی نہ لگے تھے اتوار تک کچھ بندے طاقت رکھ رہے ہو سن اٹھی آسن لہذا اس تو پہلے ہی مسئلہ طے ہوئے مولوی کول آ کے ہدے عیسیٰ علیہ السلام کو پھٹا تسا ایویں بہانہ کرنے رہ گیا تدیح لے ویسی اور تو کو ریاست دے قانون دی پاسداری دا احساس نہیں آپ نے فرمایا اصل قانون دی پاسداری کرے دے مگر پھٹے دا وزن ہے اور میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں میں تے چاون واسطے تیار ہاں او اباہلت ہائی وہ آ کے پھٹا میں کڑے ہو چاہ ات تک میں پہنچا دینا
اگو تسا آپ والا تواڈے ذمے ہے ریاست دا فیصلہ ہو گئے آپ پھٹا نہیں دیونا چاہتے ہیں کیوں کہ بھی آزمائش میری ہے میں یہ مولوی دے سر تے کیوں رکھا اللہ نے پیغام بھیجا عیسیٰ ان دے سر تے پھٹا تو رکھ اللہ فرمایا اگو میں آپ سنبھلے صحیح کو عیسیٰ علیہ السلام نے پھٹا چاہتے ہیں مولانا دے سر تے رکھے جلے پھٹا مولوی دے سر تے آئے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیجے انہیں چہرے تے ایک بجا مارو انہیں فریم تبدیل کرو انہیں چہرہ بنے پھٹ تاکہ لکھن والے لکھن مرن تو پہلے نبی دے دشمن دا چہرہ پھٹ سی فرشتے نے اپنا کام لکھائے اے پھٹا چاہ کے دروازے تے پہنچے بہر گرد و غبار اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل نبی دے لباس تے غبار نہ پہنچے میرے عیسیٰ کو نور دی پالکی ملا کے آسمان تے اٹھا کے گھننا جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ دی بارات لال زمین تو اٹھا کے فرشتے آسمان تے گھن گئے مولانا پہنچے دروازے تے جلے دروازے تے پہنچے تے ہن نگاہ کی تھی پچھا تا میدان صاف آئی کوئی بندہ عیسیٰ دی مثل تا نظر نہیں آدھا اے آپ پہنچے کھڑے رنگی دا بٹیج گیا آئی جلاد ہو ہندائی جدی بولی بھئی ہوئے تاکہ کوئی گال رحم دی اپیل نہ کر سکے اشارے سمجھدا ہے زبان نہیں سمجھدا اے ہونا آدھے کھڑے آئینا عیسیٰ کتھا ہی جلادی میں ہاتھ ہج پاتے ہاتھ ہج پا کے آکے سی بس نزدیک ہے یہ آکے میں عیسیٰ نہیں وہ کو زبان دا پتہ دا ہائی کو نا اشارے نالو سمجھے وہ آکے جیڑائی موت کو دیکھے ہی میں الوید ہے تو بس گھبرا نہیں ایک نو چھوٹا آسی باقی مسئلہ تے ہے وہ ہاتھ پاتے اے آدھا رہ گئے میں نہیں وہ آکے میں کو حکم ہے جیڑائی میں پھٹا چاہ کے آوے میں کو تختے تے سجامڑا ہو دے بھئی جج فیصلہ کیتا ہے کہ اگر ایک عیسیٰ پھانسی تے چڑھ بنے پورے ملک کی چمن تھی سی اللہ فیصلہ کیتا ہے مولوی پھٹے تے چرسی تے امن تھی سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا مقتل اچ پھانسی دے گھاٹ تھے جنہیں مولانا کو سجائے نہ پھٹے تھے کوئی زیادہ لمبا چوڑا تھا کام ہائی کوئی نہ برکہ اوپوا دیتا ہے سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی بس باقی وہ چھوٹا نہیں بنائے وہ پھٹا چھک گئے انہا کم ہوئے اور تک ادھارا تھی گیا ہے انہا تو صرف چٹی بھگتا ہوئی ہے اللہ انہا کو بے نقاب کرنا عیسیٰ علیہ السلام تا آسمانہ تے چلے گئے مولانا اتھا پہنچے جیتھا انہا دی خواہش ہے تے اور رات دا عالم انہا دفن کر چھوڑا سویر کو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ پھٹے تے ہیک چڑھے بندے ڈو گئے بند جاگ دے بیٹھو جا کوئی بھئی پھانسی تے ہیک بندہ چڑھے مگر غیب بندے ڈو ہن اگر یہودی مولوی چڑھے پھٹے تے عیسیٰ علیہ السلام کتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام تخت دار تے پہنچے پھر مولانا صاحب کتا ہے یہودی مولوی کو گلے دے رہ گئے نصارہ عیسیٰ کو گلے دے رہ گئے نوہے بے خبر رہ گئے 6 صدیاں تک کسی کو معلوم نہیں کہ کیا تھا 600 سال بعد قرآن اعلان فرمائے وما قتلوہ وہ شہید نہیں کیتے گئے وما صلبوہ صلیب تے بھی نہیں چڑھے ولیکن شبہ لہم انہاں کو ضرور شک کچھ پاریتا گئے ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ جنہیں اختلاف ودے کرنن ایک کھلے شک کچھ مبتلا ہن ما لہم بھی من علم انہاں کو دلیل کوئی نہیں الا اتباع الظن گمان دی پیروی ودے کرنن وما قتلوہ یقینا عیسیٰ علیہ السلام یقینا شہید نہیں تھے پر رفعہ اللہ الیہ اللہ نے انہاں کو آسمانہ تے اٹھا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس مسئلے تے اجماع امت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تھے اور زندہ اٹھائے گئے جاگے بیٹھو یا کوئی نہ میں پھر آج بیٹھا کر رہا اجماع امت ہے اس مسئلے تے یعنی ہم صاف لفظ میں آکرے ماں جیڑا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانہ تے نہ بننے اور دائرہ اسلام تو خارج ہونے سی جاگ دے بیٹھے ہو جا کوئی قبلہ استاد صاحب نے اس دی تائید فرمائی
فرمائے نفس دا انکار ہے نفس قطعی دا، اور بلا شبہ وہ شخص دائرہ اسلام تو خارج ہو. توجہ ہے میری طرف. پوری امت دا اعتقاد ہے عیسیٰ علیہ السلام دا زندہ آسمانہ تے اٹھایا بنا، سوائے پرویزی غامدی تو سچو پروائے. میرا معمول نہیں نہ چاہوں لیکن یہ میں گال نہ پہنچے. ہائے ہائے سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے زندہ ہے. واہ واہ. اور بالآخر واپس آسن نبی بن کے نہیں، امتی بن کے سرکار دی شریعت کو پھیلاون واسطے. تو سجاگ دے ہو میں عرض کر چھوڑا. ہاں یہ مسئلہ ایمان دا اہم مسئلہ ہے. اسی مسئلے تے جنگ یمامہ ہوئی. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود انہاں مجاہدین شامل ہیں جڑے جنہ تے جلغار ہوئی دشمن دی، اور پیر پیچھا ہٹن دا اندیشہ آئی. انہوں نے زمین گڑے کھود کی دن تے ٹوئی کھٹ کے اپنے پیر اتھے ہی نما کی دن آکھے نے کٹ تا ویسوں پر پیر پیچھا نہ ہٹ سکتا. میں کو آکھن دیو شریعت خدا اور ہے، عشق مصطفیٰ اور ہے. انہاں جوان ہے جو ایک جوان انہاں نا حبیب ہے. او حبیب میرے نبی دا صحابی، سرکار دا غلام، سونے چہرے والا، سرخ چہرہ، خون وٹیدا ہے، جدی جبین تے سجدے دا نشان ہے، سجدے دا نور ہے. او حبیب جلے گلی کوچے جو گزرے ہاں لوگ اندے دیدار واسطے جمع تھی دے ہم. او عاشق رسول، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ میدان یمامہ اچ گرفتار ہوئے. مسلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت اور سجاہ بنت حارث اے عورت ہے ایوی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. اے دو ظالم کٹھے رل گئے. انہاں میدان سے نکاح کیتا ہے، شادی کی تھی. کوڑے مرد نبی نے اور جھوٹی عورت نبی نے. انہاں نے نکاح کر کے دیا، آپس شادی کر کے دیا. اگلے دن مسلمہ کذاب اعلان کیتا ہے کہ چونکہ اے دو مدعی نبوت دی شادی تھی گئی ہے لہذا شریعت دے اندر 5 نمازاں ہن، پنجگانہ نمازاں جڑیاں دین دی رات دے اندر ہن. فرمایا انہاں چوں مسلمہ کذاب نے بکواس کی تھی کہ 5 نمازاں چوں 2 معاف تھی گیا. تو سے تو 5 پڑھ دے چپ کیوں کر گئے ہو؟ جی اچھا سبحان اللہ فرماؤ جی. اس ظالم نے آکھے 2 نمازاں معاف. یہ تو تسا اندازہ نہ ہوں دی سوچتا. یہ شخص سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاضر کیا ہے. سرکار کو ان کے عرض کی تھی اس کے تسا میں کچھ جمن واسطے نبی بناؤ جا اون علاقے دا میں نبی ہو سکتا. سرکار فرمائے تیرا چہتا جاتے نہیں، اللہ نے میں کو آخری نبی بنا کے بھیجا اور یہ عطا الہی ہے. بڑن نال نبی نہیں بن دے. اون جدوں تے کرم فرمایا وہ بنا چھوڑے سارے نبی اور میں آخری ہوں. یہ آکے چلو والی میں کرو اپنے تو بعد تو سا خلافت میں کھڑے ہو جا. توارے تو بعد میں خلیفہ بڑھوے سا خلافت میری ہو سی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے چھڑی پہ ہے. سرکاری میں چھڑی چاہتی ہے دکھائی نہیں. دکھا کے فرمایا تو خلافت آنا ہے میں تے کچھ چھڑی نہیں دیتا. فرمایا نے جائے میرا خلیفہ بڑھنا ہی وہ بڑھ گئے. جاگ دے بیٹھو یا کوئی نام. کچھ بندے بدعقیدگی پھیلا مردہ انہوں نے بھئی ٹھیکہ چاہتا ہوں. انہوں ظالمت تک میری گال پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا فیصلہ، اس فیصلے دا اعلان تورات وچ بھی ہو چکا ہے، انجیل وچ بھی ہو چکا ہے. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے کو اللہ نے خلیفہ میرا بڑا بڑا ہے اللہ نے بڑا لیتا ہے اسا دے کو چھڑی بھی نہ دے سے تو ٹھیک ہو من مگر اس ظالم اس ویلے بٹھوا کے مگر اوے ہی بد باطل پھر نبوت دا دعویٰ کر کے میدان جا گئے سجاب بنت حارث وہ جھوٹی وہ بھی نہ رل گئی انہوں نے جلے میدان یمامہ قدم رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دجال مفتری بد نصیب بدبخت انہیں ڈٹھے حبیب کو چمکدا چہرہ ہی روشن رکھا تے پیچیدہ خمیدہ زلفاں اور کشادہ سینہ طویل القامت عرب دھرتی دا سوڑا جوان جے کو دیکھن واسطے کوچاں بازار رش تھی ویندائی او فصیح اللسان او عظیم المرتبہ صحابی رسول مسلمہ عہد حبیب اپنی جوانی تے ترس کھا مدینے والے آقا دے بارے تیرا کیا خیال ہے فرمانے اللہ دے نبی اور رسول میرا ایمان ہے یاد ہے میرے بارے کیا خیال ہے فرمانے انی اسم ولا اسمع میں تے ڈورا ہاں میں تے ایجی گال سن دے جلے فرمانے میں نہیں سن دا وہاں کہ انہاں دی گال تا سن دے میری گال ہوئے تا نہیں سن دا فرمانے ایسا انہاں کو دیکھن تو بعد کسی بے کو دیکھن دا ارادہ ہی کوئی نہیں کیتا سارے تے دل وچ حضور وستے اس بدبخت مسلمہ نے آکھے حبیب متا تو سمجھے میں تے کو چھوڑ دے سا میں سزائے موت دے سا فرمانے آسمان کئی مرتبہ سارا امتحان گن چکا ہے اسا موت تو ڈرن والے نہیں اسا تے موت کو سینے نہ لا کے ٹھل دے ہیں سا کو پتہ ہی کوچے جڑا قدم رکھ سی ان دی پہلی جاری موت نال ہو سی اسا تے موت دی سنگت رکھ دے تو نہ خبرا وہاں کے سوکھی موت نہیں عذیتناک موت ہو سی جلات کو سدس اس الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر جزری لکھ دے جلات کو مسلمہ نے آکھے کہ حبیب دا سجا ہاتھ کٹ دے جلے ہاتھ کٹے دے مسلمہ پوچھے حبیب ہونڈس وہاں کہ میرا نبی آخری نبی ہے وہاں کہ ادھا کھبا ہاتھ کٹ رہے ہو کھبا ہاتھ کٹیج گئے خون جاری تھے آکے ہونڈس وہاں کہ میرا نبی آخری نبی ہے مسلمہ آکے باز آون وہاں کہ منر دی چست آ جائیے تو آزما گھنسا کو میرا نبی آخری نبی ہے مسلمہ قذاب آکے ادھا سجا پیر کٹو جلے پیر کٹن لگن ایک بندے نے آکے کچھ خیال رکھ اپنی جوانی تے ترس کھا حسن و جمال تے ترس کھا اپنے آپ کو بچاون ایک بار انکار کر چاہ کیا پیا تھی دے ظالم تیرے ٹکڑے پیا کرے دے آکے سی پچھا ہٹ من میں کو میری ماں دی دعا ہے اسا جان تے دے سکدے محمد نال جفا نہیں کر سبحان اللہ سبحان اللہ اسا ختم نبوت دے مسئلے تے کمپرومائز نہیں کر سکدے اقتدار پرست نہ ہن مسلمہ قذاب نے آکھے ادھا سجا پیر کٹو سجا پیر کٹیج گئے آکے سونڈس آکے نے میرا نبی آخری نبی وہ آکے ادھا کھبا پیر کٹ دو نہ یہ تقریر کرنا مشکل ہے نہ یہ واز سننا مشکل ہے مگر جنگ دا میدان ہوئے اور جوانی ہوئے شباب ہوئے اور لوگ حسن دے دل دادا و شہدائی ہوئے زمانہ نہ گھتا ہوئے اور شریعت اجازت لے دی ہوئے جان بچا مردی پر ہر ٹکڑے جو حضور دا عشق ثابت تھی وے کون سمجھے عشق دیا ہے منزلہ کیا ہی انہیں آکے ادھر کھبا پیر کٹو کھبا پیر کٹیج گئے مسلمہ آکے ہولڈس آکے سی میرا نبی آخری نبی ہے وہ آکے تو مرسے تسئی پر عذیتناک موت پیا مرد ہے ہون میں کو منچا میں بھی یہ تھا کچھ نہیں دیکھو موت سوکھی دے سا وہ آکے ہون کیوں مننا ہون تے صحیح آپ سر تے آگئے وہ آکے ادھر سجا بازو کٹو سجا بازو کٹیج گئے انہاں آکے عجیب جوان ہے جسم دے ٹکڑے تھی نے آدن اے بے پرواہ تھی کہ اپنے عقیدے تے قائم ہے دشمن کھڑے رہتے ہیں کوڑے نبی دے چاہن والے کوئی پتہ لگ گیا کہ سچائی کس کو آدن عشقیری شہدنا ہے اگر ختم نبوت دا عقیدہ ثابت کرنا ہوئے پھولا دی سیجتے میں کہ ثابت نہیں تھی دا کنڈے دے ہار گلے اچ پا کے محمدی ناموس دے سبحان اللہ سبحان اللہ جنر انہوں نے سجی لفظ کٹ بھئی سجا ہاتھ کٹی بازو کٹیج گئے آکے نہیں دا کھبا بازو کٹو کھبا بازو کٹیج گئے وہاں کہ ہولڈس آکھے سے میرا نبی آخری نبی ہے ان جان لباتے ہیں درد انتہا کو پہنچا ہے مسلمہ قذاب دجال نے آکھے انہیں دی سجی لت کٹ دے ہو جلے لت کٹیچن لگی ہے مسلمہ آدھے ہولڈس
انہیں گواہی دیتی اللہ دی وحدانیت دی لا شریک ہون دی میرے آقا دی نبوت اور رسالت دی اور ختم نبوت دی اور جان جان آفرین سپرد ہوئی ہے ایک جملہ زبان تے ہس آدائی اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا جان تنتیم پر سونے دی محبت دا سودا نہیں کیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بھئی علماء کرام تشریف فرمائیں شریعت کا حکم کیا ہے قرآن کا فیصلہ کیا ہے رسول اللہ دی پاک شریعت کا کیا فرمان ہے تمہاری جان خطرے ہی چھے تمہارے دل چ ایمان ہے تو سر جان بچاؤنا چاہتے ہو شریعت اہدی ہے بچا کے تمہارے دل چ ایمان ہے خلوص ہے تو سر زبان تے وہ گال کرو چاہ جیڑی تمہارے دل چ نہیں یعنی زبان تے کفر بھی آ بنے تمہاری جنت ہے بخشش ہے تمہارے واسطے معافی ہے اتنا ہی کافی ہے اجر تمہارے واسطے کہ تسا آزمائش پھنس گئے ہوئے شریعت اہلی ہے حبیب جان بچاون حبیب اپنی جوانی تے ترس کھا حبیب اپنے گھر دی طرف نظر کر حبیب تیری ماں تیری ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہو سی شریعت اہلی نوٹھا لشکرے نو لشکر میں پیاندر اے ظالم ہونے پکڑی جویسن مصلحت اپنا ایک مرتبہ تو ظاہراً کفر آنکھ چا دلی جو اسلام ہے تو کافر نہیں تھی دا تو تے مخلص ہے آنکھ چا عشق نے آنکھیں نہ آنا پیر پیچھا نہیں ہٹاوڑے 15ویں صدی والے کو متا عشق رسول نہ مسئلہ سمجھ نہ آوے متا ختم نبوت نہ کینا متا انہوں کو معلوم نہ ہو سکے اپنی جان دی پرواہ نہ کر جان دے ٹکڑے تھیدر ہو ونڈے جسم دے ٹکڑے تھیدر ہو ونڈے اج پرواہ نہ کر شریعت خدا اور ہے عشق مصطفیٰ سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت میرا سوال ہے تو تے بغیر پیسے دے سٹیج تے نہ چڑھتا ایک ایک لفظ قیمت گھن ہے 80,000 پورا دن نہ تھی وے نات خان نات نہیں پڑھتا جیب گرم نہ ہوئے اون علاقے چھ بلا ڈیٹ نہیں لیویں دی کھانا اچھا نہ ہوئے اتھا تے ونجانی مناسب نہیں لگتا پروٹوکول آداب زندہ بات تے نعرے نہ ہوئے تیرے تے بد باطنی کو تسکین ہی نہیں ملتی میں پوچھتا تو اہل بیت دی مدہ واسطے سٹیج تے چڑھ دے تیکنی رعایت کی تھی تو تا 50 تو ننچا نہیں کرے گا ننگے سر نال سونے نبی دے صحابہ دا گلا بلا تفریق مسلک و مکتب سارے عالم قاری حافظ رسو کیڑا خطیب ہے جنہ بنگلہ کوئی نہیں کیڑا سنا خان ہے جنہ زمین جائیداد باغات نہیں تو ساجو دین دی اسا خدمت کی تھی دین نے توالی خدمت کی تھی عیش و نشاط اچ مبتلا میری قوم میرا سوال ہے تیرے کول تے کیا کیتے دین واسطے تو تے اٹھی کہ مسجد نہ آ سکا روز بندے جب میں کتاب ہے میں آتا میری اولاد نے ایک تھی بھی کریں گو دی انگل پکڑ کے مسیح ہی گھننے ہوں عیاشی کو تیر زندگی دا حاصل سمجھاؤ جیڑا سٹیج تے تاکہ کوئی گال نہیں گال تا اہل بیت دی صحابہ کرام دی کریں دے تا یہ نہیں سنا کہ انہیں آڑش کیا کھڑا دے اسا غلام ہے نبی دے کھرانے دے اسا غلام ہے صحابہ کرام دے مگر یاد رکھو جس کی عزت ہے وہ وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تقریر نہیں کر سکتا دین دی خاطر گلے انہاں دے کریں دے جنہیں اپنے سارے بچے حضور کو دیتے تو بھی اتنا سادہ نہ ہو مت تو سمجھے کہ میں تے آکساں بھی انہاں ذمہ ہے دین دا کم کرنا تیرے بھی ذمہ ہے تو بھی دین واسطے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو ون تیرا بھی اجر ضائع نہ تھی سی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرب دے چٹے گورے جمانہ جرہن والا سیاہ فام غلام دین نے ان کو کعبے دی چھت تے چڑھا
اگر نہیں کوئی پہ وفا کرے دا اٹھی تو وفا کر اس دین نا سویر نال اپنے کم از کم گھر دے سارے کمرے تے ایک بار سوٹی مار کے دیکھ جا گھر دے دروازے تے نال دروازہ کھڑکا کے تو ہی ایک بار تو ہی دیکھ جا انہاں کو اٹھایا کر نماز واسطے تمہاری چپ تو صدقے حبیب شریعت آہدی ہے جان بچا جاگ دے بیٹھے ہو عمر درہ کسی نے ون کے انہاں دی امی کو دسا انہاں دی امی دا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ام عمارہ کو کسی ون کے دسا ہے تمہارا بیٹا حبیب یمامہ شہید ہو گئے وال نہیں کھولے چادر نہیں لہائی خاک سے رچ نہیں پاتی سر سجدے رکھے سر چاہ کہا کہ شکر ہے تیرا میں تجایا اسی واسطے ہے دسن والے پھر عرض کی تھے اماں ناراض نہ ہوئے تو تیرے بیٹے کے ٹکڑے تھے فرمایا اے دس کے عہدہ کیا ہے فرمایا ہر ٹکڑے تے عہدائی میرا نبی آخری نبی ہے آنکھ سی ماں کو پالن دی چس آگئی پتہ ام عمارہ کون ہے سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سرکار کسی خیمے میدان جنگ تشریف فرما ہوئے نا اے حضور دے خیمے دا دروازہ بل کھڑ دی گئی تلوار چاہوے ہاں عورت ہو کے دروازے تے آ کھڑیا کئی ویلے سجے پھر کھڑ دی کئی ویلے کھبے پھر کھڑ دی مطلب کوئی دشمن آونے خیبر دے میدان سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شب اپنے خیمے کا نقاب اٹھائے پردہ چاہتا ہے سرکار جو باہر آئے نگاہ فرمائی نے ام عمارہ نے ایک چادر سر تے بدھی ہوئی ہے ایک چادر چیلج بدھی ہوئی ہے مردانہ لباس پا کے مردہ والے روپی چادر سر تے چادر چیلج بد کے تلوار چاہ کے سرکار دے دروازے تے کھڑی ہے سرکار جو نقاب اٹھائے سیٹ تے تھیوڑ لگی ہے سرکار سمجھ گئے سوڑے فرمایا ام عمارہ عورت خاتون تلوار اور میرا دروازہ میدان جنگ سر جھکا کے عرض کی دیئے سارا نہیں شریعت کن پوچھ دی رہی ہاں تیرے توارے دشمن واسطے میدان بنیا شریعت میں کوئی اجازت نہیں دیتی رات تھے یہ عشق رسول دی اجازت نال در بل کھڑی میں سوچا ہے اگر کوئی دشمن انتہا ول لگ سی انہوں نے الفاظ آگ چھوڑا میں انہوں نے پیٹ ہی چاک کر کے سرکار نے ایوے ہاتھ اٹھائے بغل دی سفیدی نے میدان کو روشن کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اے اللہ ام عمارہ کو جنت میرے محل دے نال محل عطا فرما میرے گھر دے نال گھر عطا فرما دنیا بھر دے غوث کتب ابدال کلندر ولی سب چاہدن کے سونے دے گھر نال گھر مل بنے محل نال محل مل بنے سارے آدم سونے دے قدمہ جاہ مل بنے سارے انبیاء یا خواہش رکھ دن قرب رسول نصیب ہوئے قرب مصطفیٰ نصیب ہوئے ساری دنیا دے رسول سارے زمانیہ دے اور چاہدن سونے دے قرب ملے تمام انبیاء چاہدن حضور دا قرب نصیب ہوئے جنت واہ ام عمارہ حضور خود فرماویں اے اللہ ام عمارہ کو جنت میرے محل محل عطا فرما کیا نمازہ دی وجہ تو کثرت سجود دی وجہ تو کثرت تلاوت دی وجہ تو روزیہ دی وجہ تو حج دی وجہ تو زکاة دی وجہ تو معاملات دی وجہ تو کس وجہ تو قرب مل لے جاؤ دنیا کو نسو محمد دی عزت تے پہرا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ قبلہ مفتی آل سنہ تو بھی فضول اور بیکار نہیں تو بھی آوارگی واسطے پیدا نہیں تھیا سیر و سیاحت ہی محض مقصد زندگی نہیں تیری آنکھیں جگی روشنی ہے یہ بھی کسی دے پیار دی روشنی ہے سجا کر اپنے آپ کو تو لمبی نیندر سمجھے اور چور بڑا بدماش ہے اور نقب لاؤنا چاہتا ہے اس بے غیرت کو کئی قسم دا سند ہے اور تیرے ایمان دی عمارت کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے ایک نعرہ لبیک دا لاری تا کر چور بھاج ویسی کیا بات لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا 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 سبحان 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 اللہ واہ مفتی صاحب باقی بہت خوب بہت خوب کفر دا خیال کہ ایسے نہ کو مٹا دے سو ایسے کئی طوفان آئے اور چلے گئے اللہ 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 ہٹلر مر گئے چنگیز اور ہلاکو مر گئے آہا بڑے بڑے فرائنہ نمارید بڑے بڑے دجال و کذاب مر گئے چلے گئے ساری جھتی دی نوک تے ہم تو غم نہ کیتا کر پریشان نہ میں غریبہ تک کیا تھا میرا آقا تھا غریب میں واہ مفتی صاحب سبحان اللہ اسم بے وسائل تا ہے پر بے وسیلہ نہیں ٹھیک کی تو سب تقریری میرے ذمہ اور سبحان اللہ میرے ذمہ ہائے ہائے میرے مرشد پاک علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے ہے ہم کے آدھے سونا میں ایک جانور پالا ہوئے اے پتہ نہیں لگتا بھی وہ بکرا یا کتا ہے تے انہاں کیا کرا سونا فرمائے ایک کڑی گال ہے انہی بولی سن بھونک دیتا کتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنہ فرمایا نے بھونک دیتا کتا ہے تواری چوب تو سکتا بھونک دیتا کتا ہے اگر فرمایا نے باک دیتا بکرا ہے وہ کسی واجیب جانور ہے کہیں ویلے بھونک دے کہیں ویلے باک دے سب کو لڑ ہوئے عجیب جانور گیا جنہیں کہیں ویلے بھونک دے کہیں ویلے باک دے ہکا بولی بولے نہ یا بدھوں یا ڈھکوں ہاں آپ فرمایا تو کو کھا کھت کھا فرمایا نے کھا کھت اگر کھاوے تا بکرا ہے ونجاوے تا کتا ہے وہاں کے سونا بد عادت اس کہیں ویلے کھانے جلسہ مکڑا لے پچھلی صاحب علیہ سبحان اللہ آکھو مفتی صاحبہ کمال کہیں ویلے کھانے کہیں ویلے ونجاوے وہاں کے سونا وہ عجیب ہے سرکار فرمائی میں کر وہ پانی پلا پیوے تا بکرا ہے لگ گئے تا کتا ہے وہاں کے سونا کو پانی رکھو کہیں ویلے پیندے کہیں ویلے لگے دے آپ نے فرمایا چلو اندھا باہر دیکھ جا اگر ادب نال لتا سمیٹ کے باہوے تا بکرا ہے جدی غیر میں تھا کتا ہے وہاں کے سونا کہیں ویلے کٹھیاں کر باندھے کہیں ویلے بچھا باندھے سرکار علی پاک آئے جلال فرمایا نہیں میں کر چھری چاہ انہیں گچی تے چھری رکھ او کو کر زبا اگر اوجھڑی ہوئے تا بکرائیں اوجھڑی نہ ہوئے تا کتا ہے مسئلہ ظاہر ہے اگر وہ ڈاہ پہ جیت گیا بھئیہ بھی پیدا کرے ہاں علم علی دے اگوں کوئی سوال نہیں رہا کوئی مشکل نہیں رہا سرکار تا حل فرماوے نہ لیکن جڑا ایگال کر کے سرکار علی پاک نے فرمایا نہ ہوں دی گچی دے چھری پھیر میں کوئی جو مسئلہ سمجھ آئے انہیں تو ریاست دی مرضی ہے جو کرے جنہ جانورہ دی سمجھ نہیں آندی ہوئے علم علی تو انہ دا علاج چھری دے سوا کوئی نہیں شان علی مقام علی عظمت اہل بیت کیا بات واہ مفتی صاحب سبحان اللہ جی ہاں سبحان اللہ میرا خیال ہے نماز پڑھوں ولا جلسہ کروں سبحان اللہ صحیح اونٹے میں حال اچھا ماشاءاللہ بھئی توجہ فرمائے ایک مسئلہ بھی بیان ہو میں اگر چلنا چاہنا لیکن تھوڑا ذوق دیکھ کے سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لوں ہاں یہ مسئلہ سننے نو لیکن اصل مسئلہ میں بیان کرنا ہے سوال ہو ترائے بندے آئے اٹھ کے دیو دیا اٹھ ہم 17 حصے دار ہم ترائے
ریاضی قدرت دی زبان ہے. اللہ نے اعداد و شمار انسانوں نال جڑی گل کیتی ہے وہ علم ریاضی ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ریاضی دا ہی خاص چیپٹر ہے الجبرہ. الجبرہ والے توجہ کرے سن. اٹھن 17 بندے ہن ترائے. ایک دہائی ادھا حصہ آدھا مالک ہے. ایک تہائی دا مالک تہائی دا. بیا ہے 9 حصے دا 1/9. وہ آدھے اٹھ ای ونڈو جو کوہنا نہ پوے ویچنا نہ پوے تے اٹھ ہی برابر تقسیم تھی بنا. اگر 17 چوں حصہ کٹھا ونجے کہیں نہ نہیں نکلتا. نہ آدھا لے دا نہ تہائی لے دا تے نہ 9واں حصہ. اٹھ جو 17 سرکار علی پاک فرمائے ایویں کرو ایک اٹھ بیت المال جو کھولو انہاں کو 18 کرو جا. یہ پہلا عدد فرض ہوئے جڑا الجبرہ ہی چھوڑ گئے. کچھ آخو سبحان اللہ. کچھ بندے خواہ مخواہ علم دے دشمن پیدا ہو گئے. ہر خیر دا علم او دا وارث مومن ہے. توجہ میری طرف. فرمائے نے انہاں اٹھاں کو 17 دی جاتے کرو 18. اٹھ 18 تھی گئے. فرمائے نے آدھا لا اٹھی چھے 2 تے تقسیم کرو 2 نم 18. فرمائے نے 18 دے آدھ 9 ہی ایک 9 کھول دے. انہیں 9 کھل گئے. فرمائے نے ہم ترہائی لا اٹھے 3 6 18 اندھے بڑھ دیں 6 بھی 18 دی ترہائی 6 ہے. فرمائے نے ایک 6 اٹھ دیو 9 تے 6 کتنے تھی گئے. تو سب بولنا نہیں شکایت پرائمری والا نہیں تھی. 9 تے 6 15 بھئی ایسے سارے پڑھے لکھے. 9 تے 6 15 فرمائے نے ہم 9 حصے لا اٹھے 9 ڈوڑے 18 اندھے 2 اٹھ بڑھ دیں. فرمائے نے 2 اٹھ ہی کو دیو 15 تے 2 تھی گئے 17. فرمائے نے سارا اٹھ والا بد کر. عظمت علی شان علی مقام علی. جاگ دے بیٹھے ہو اور اسی توجہ نال ایک مسئلہ سن گی تو میں اپنے گال کو مکاوے سا. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت راشدہ اسلام دا حسین اور زرین دور. بے شک. جی ہاں. ایک مسئلہ پیش ہویا عورت ایک دا بچہ پیدا ہوئے 6 مہینے بعد. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے فرمائی. آپ نے فرمایا 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوئے اس عورت دی سزا رجم ہے. سزائے موت ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آگئے. آپ نے فرمایا اے رائے قرآن مجید کے خلاف ہے. جب تک میں واقعہ مکمل نہ کروں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنی. سبحان اللہ. جی ہاں. فرمائے نے کہ یہ رائے قرآن مجید کے خلاف ہے. حضرت عمر فاروق او جج نہ ہن کہ گال قرآن کے خلاف ہوئے تے ڈٹ بہن. آپ نے فرمایا سارا بیا جھیڑا کوئی نہیں نہ اصل انہاں دے کوئی کاند نہیں سٹی. ہاں جی ہاں. اصل نے کوئی تکلیف نہیں دیتی. یہ تکلیف ہے کہ ساتھ گال قرآن دی جلسی اچھی آنکھوں سبحان اللہ. بس گال اتنی ہے اساں گال اللہ دی کتاب دی جلسی یا پھر سونے دے فرمان دی جلسی. جس ویلے حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونا تو سب فیصلہ فرماؤ. آپ نے فرمایا قرآن مجید نے آکھا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. عورت دی مدت حمل اور مدت رضاعت فرمایا کل 30 مہینے ہیں. کتنے مہینے؟ 30 مہینے. جلے آپ نے ایک گال کی تھی کہ 30 مہینے تو سا اجازت دو تو میں آیت شروع تو پڑھا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اسا انسان کو حکم فرمائے اپنے والدین نال اچھا سلوک رکھے. آپ اجازت لیتی ہوئے آپ ہی چپ کر گئے. اچھا جی. وَوَصَّيْنَا فرمایا حملتہ امہ کرہا. انہیں امی نے ان کو تکلیف نال اٹھائی رکھا ہے. وَوَضَعَتْهُ کرہا بہت تکلیف نال ان کو جنم دیتا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت کل ملا کے 30 مہینے. بے مقام تے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کو الگ کی تے ڈوب دی عمر کو. والوالدات
یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماما کو چاہیے اپنے بالا کو 2 سال پورے دودھ پلاوے. لمن اراد ان یتم الرضاع، اگر وہ دودھ پورا رضاعت کو مکمل کرنا چاہتی ہیں. شریعت نے فرض نہیں کیتا عورت کو کہ دودھ پلاوے، ماں دی شفقت ہے کہ بالا کو دودھ پلے دیے. سبحان اللہ. ان دودھ کی مدت ہو گئی حولین کاملین، 2 سال پورے، یعنی 24 مہینے کمری، چاند حساب نال 24 مہینے، کل مہینے ہم 3 کمری، انہیں جو 24 مہینے دودھ سے نکل گئے. باقی قرآن مجید نے کم از کم جڑی مدت حمل بیان کی تھی وہ ہے 6 مہینے. لہذا 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوئے، ہوں یہ بچہ حلالی ہے. ہوں پیتھا ہے عورت کے نہ پوچھا ویسی، ہوں قرآن دی روح نال اس دا بچہ حلالی ہے. ہوں کو سزا نہ دیتی ویسی، ہوں یہ سزا نہیں، سزائے موت نہیں. سرکار علی پاک نے جل فیصلہ فرمایا قرآن دی روح نال. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوگا عمر ہلاک ہوئے گا. میں کہ سوڑا فاروق اعظم تسا جو فرمائے سچ فرمائے. تسا فرمائے اگر علی نہ ہوگا عمر ہلاک ہوئے گا. یہ تو آنا مقام تقوی ہے. اسا بیٹھے آدھے اگر علی نہ ہوگا امت ہلاک ہوئے گا. اجن مسئلہ اگا کھڑا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اے اللہ عمر کو اس مشکل تو بچا جے کو حل کرن واسطے علی نہ ہوئے. گل پہنچ گئی. ہن میری سنو، جس عورت دے بارے رائے ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوئی خطا نہیں. آپ نے ایک رائے دیتی ہے جڑی قرآن مجید دے خلاف ہے. حضرت علی پاک نے فرمایا کہ قرآن دے خلاف ہے. آپ نے اس دی رائے دی اصلاح فرمائی. خطا تا ہوندی جو فیصلہ نافذ کریں گے. توجہ ہے نہیں؟ خطا نہیں، ایک رائے ہوئی ہے جڑی اصل مسئلے دے خلاف ہے. مسئلے کی اختلاف خطا نہیں. جب صحیح کو من کی گئے قصہ ختم ہو گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم فرمائے، فیصلہ علی پاک دا نافذ ہوئے، یعنی قرآن دا فیصلہ نافذ ہوئے. ان میری گزارش کو سمجھو کہ جس عورت دے خلاف مسئلہ ہے تے ان دے خلاف فیصلہ ہوئے وہ عورت کوئی خاص عورت نہیں ہے. تو سا مسئلہ نہیں سمجھے. اس حد تک خاص ہے کہ وہ کلمہ پڑھتی ہے. ایک عورت دے خلاف فیصلہ ہوئے، علی پاک گھر نہیں بیٹھے. میرے مرشد گھر نہیں بیٹھے. اجن بھی تو سا چپ رہا ہے. ہاں، عورت دے خلاف فیصلہ ہوئے، علی پاک چپ نہیں بیٹھے. چلو میں مزید واضح کرے گا. قرآن مجید دے خلاف رائے ہوئی ہے، دانستہ نہیں. قرآن مجید دے خلاف جان بوجھ کے رائے نہیں تھی، لیکن قرآن مجید دے خلاف فیصلہ ہوئے، رائے ہوئی ہے. سرکار علی پاک خاموش نہیں رہے. معلوم تھی دے اگر فیصلہ قرآن دے خلاف آوے سارے چپ کر سکتے، صحابہ چپ نہیں کر سکتے. علی چپ جس روایت دی بنیاد تے تو انتشار ودا پھیلے دے. میرا سوال ہے اس روایت دا راوی کون ہے؟ اہل بیت، پاک حسن مجتبہ، سونا پاک حسین، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری. اگر اے راوی نہیں، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی ذو النورین، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، ابان بن عثمان، محمد بن ابی بکر، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، ابو عبیدہ الجراح، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، مقداد و ابو ذر، سلمان فارسی، حبیب شملی، سہیب رومی، بلال حبشی. ناستہ سے راوی کون ہے؟ راوی اہل بیت جو نہیں، راوی اہل مدینہ جو نہیں. عطیہ اور انہیں استاذ اور لوت بن جاہیہ جیسے راوی
اسا تسلیم کر ونو ہر کس نے اسا شان بنے سو گلا نہ بنے سبحان اللہ اچھی آخو سبحان اللہ میری ایک درخواست ہے سبحان اللہ فرماؤ کوئی گال نہیں اچھا ہو سپیکر چلا گیا تاں بھی کوئی گال نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر هذه الامہ اچھی آخو سبحان اللہ اصدق الصادقین مخلص فی الاسلام عاشق رسول سرکار دی بارگاہ مقرب ترین ہستی سبحان اللہ سبحان اللہ اجن بھی گال اشارے اس نہیں بیٹھے واضح نہیں تھے آپ دے دروازے تے ابو جہل آیا کھڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے ابو جہل آیا کھڑے پتہ ہے ابو جہل کیا دا کھڑے چلو چل پیا ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئے کھڑے سرکار ابو بکر صدیق کو آدھا کھڑا ہے ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں مکے جو چلا تے میں مسجد اقصی گیا پھر میں آسمانہ تے گیا پھر میں جنت گیا پھر میں لامکان سیر کر کے واپس آیا اجن میرے دروازے دی کنڈی تے وجد ہے اجن پانی چلدا ہے اجن بستر گرم ہے کیا ایک گال تو سا منوے سو آپ نے فرمایا عقل ایک گال نہیں منے گی آدھے پھر ایک گال اس ہستی نے کی تھی جیدی خاطر تو سا سب کچھ لٹائی بندے ہو آپ نے فرمایا میرا نبی ون بھی سکتا ہے اور میرا نبی آ بھی سکتا ہے سنی بیٹھے ہو نا گال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور دے معراج دی خبر کہہ دی تھی کسی سچے بندے نہیں دنیا دے سب تو بڑے جھوٹے نے سب تو بڑا جھوٹا او بندے نے روایت کی ہے راوی سب تو بڑا جھوٹا ہے جاگ دے بیٹھے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سوچا بھی راوی اتنا بڑا جھوٹا ہے تو میں ان دی گال تے اعتماد کر کے حضرت دی شان منینا پیا ہووے عظمت دا مسئلہ ہووے عظمت دا مسئلہ راوی بھاوے جھوٹا بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے من کی دے جاؤ دنیا کو دسو سارے ہاں میں یار اے بھی قابل قبول ہے اگر ہووے عظمت اور شان دا مسئلہ راوی جھوٹا بھی ہووے اسا قبول کرنے ہووے گلا اسا نہیں مننے سارا ایمان محکم ہے جس پاک بی بی دے بیٹے زمین تے رہ کے دنیا اور جنت دے باغ بنے دے ہومن جن دے پتر خود زمین دے اور جنت دے باغ بنے دے ہومن جنہ دے پتر زمین اور جنت دے باغ بنے دے ہومن انہ دی امی دربار اجوانج کے باغ مانگ نہیں سکتی اور جڑا ابو بکر صدیق کندھا تے ہاتھ پھیر کے سوئی نہیں رہن دینا او باغ کھس نہیں سکتا نبی دی بیٹی دا اور جڑا علی ایک عورت دے مسئلے دوتے قرآن دے خلاف رائے ہوئے چپ نہیں بیٹھا او اتنے بڑے مسئلے تے چپ بہ نہیں سکتا تیرے راوی غلط ہو سکتے نبی دے گھرانے دی عظمتی شک نہیں صحابہ کرام دی خدمت سبحان اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود و سلام سلام پڑھو سلام پڑھو سلام پڑھو سلام پڑھو سلام پڑھو